بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عموماً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، علماء ہمارے سامنے تذکرہ کرتے ہیں اور سنتوں کو اپنانے کی تاکید کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 ایسی سنتوں کے بارے میں تذکرہ کروں گا جن پر عموماً ہم عمل نہیں کرتے۔ تو آئیے عہد کریں کہ جن سنتوں کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو دوبارہ زندہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سنت جو مشہور ہے اور موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے تھے، مخاطب چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اور کو سلام میں پہل نہیں کرنے دی، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور ہمیں سلام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت جسے ہم دوسرا نمبر دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی عمر بھر میں کسی بچے کو، کسی بڑے کو، کسی خادم کو، اپنی کسی بیوی کو کبھی مارا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ہم گھروں میں تشدد ہوتا ہے، چھوٹوں پر بھی ہوتا ہے، بڑوں پر بھی ہوتا ہے، خواتین پر بھی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت خوبصورت سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اب اندازہ لگائیں اگر ہم اپنے گھروں میں اس سنت کو اپنانے والے بن جائیں تو کتنا سکون آ جائے، اور ہمارے گھروں کے اندر اگر جو جھگڑے ہوتے ہیں اور ناچاقی ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس سے ہمارے گھر پاک ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت جسے ہم چوتھا نمبر دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو اس کی اجرت سے زیادہ دیتے تھے، اور اگر کسی سے قرض لیا ہے تو واپسی پر کچھ زیادہ عطا کر دیتے تھے، یعنی احسان کا معاملہ فرماتے تھے، فضل کا معاملہ فرماتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مزدور کی مزدوری کو روک لیتے ہیں اور اس بیچارے کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرض پر زیادہ دینا تو دور کی بات ہے، قرض ہی ہڑپ کر جاتے ہیں اور قرض کی واپسی کا میلان و رجحان ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ پانچویں بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ غزوہ خیبر میں ایک یہودی خاتون نے آپ کو زہر دیا اور وہ پکڑی گئی اور اس نے اقرار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ ہاں، جب اسی زہر کے اثر سے ایک اور صحابی شہید ہوئے تو ان کے قصاص میں اس کو قتل کرا دیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں اور ہم بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں، انتقام لینے پر اتر آتے ہیں، اور اس سے معاشرے کے اندر جو انتشار اور فساد پیدا ہوتا ہے اور جو عدم برداشت پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ چھٹی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کسی نمایاں مقام پر اپنے لیے کوئی خاص بچھونا، کوئی خاص نشست کا اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی اجنبی باہر سے آ جائے تو اس کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اپنے لیے تفاخر کی، فخر کی کوئی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کی، کوئی گارڈ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، کوئی پروٹوکول آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا لیڈر ہوتا ہے، کوئی جج ہوتا ہے، کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے، کوئی فوجی جرنیل ہوتا ہے، تو اس کے لیے روٹ لگایا جاتا ہے اور عوام کے جینا دو بھر کر دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نہ پہلے کوئی بہتر آیا ہے اس کائنات میں اور نہ قیامت تک ان سے کوئی بہتر آئے گا، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پروٹوکول اور کوئی تفاخر اور کوئی ایسی علامت نہیں تھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر ملاقات کیا کرتے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری نظر آپ کے چہرے انور پر پڑی ہے ہم نے آپ کو مسکراتا ہوا دیکھا ہے۔ آج ہمارے چہروں پر ٹینشن ہوتی ہے، ہمارے چہروں پر تناؤ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پورے کے پورے ماحول پر ایک تناؤ ہوتا ہے۔ اس سنت کو ہم نے ترک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصروف تھے،
اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر تھے، آپ کی بہت ساری مصروفیات تھیں اور آپ کی اہمیت تھی، آپ کا بہت بڑا مقام تھا۔ اس کے باوجود کوئی غریب شخص، کوئی عام فرد بھی راستے میں روک کر آپ کو اپنا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا، اپنی بات آپ کو بتانے کی کوشش کرتا، اور آپ پورے اطمینان کے ساتھ اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے اور اس کی بات سنتے بھی تھے اور اس کو پورا وقت دیتے تھے۔ کوئی بھی آپ کو روک سکتا تھا، کوئی بھی آپ تک رسائی حاصل کر سکتا تھا، آپ کو ملنے کے لیے، آپ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی درمیانی واسطے اور درجے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو آپ دیکھ لیں تو بہت مختصر خطبہ ہوا کرتا تھا، بہت جامع خطبہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کے خطبات کو اگر وقت کے میزان پر تولا جائے تو آپ کا کوئی بھی خطبہ 5-6 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے۔ آج جب ہم اپنے علماء کی اور اپنے اہل علم کی تقریریں سنتے ہیں اور 1.5-2 گھنٹے کے ان کے بیانات سنتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا اس لحاظ سے چھوڑ دیا۔ 10ویں بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کو تنقید کا نشانہ مجلس میں نہیں بنایا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کسی کا نام لے کر اس کو یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے اور تمہارے اندر یہ خرابی۔ اصلاح بھی کرنی ہوتی تھی تو اس انداز میں کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کا روح سخن کس کی طرف ہے۔ مثلا کسی کی خرابی آپ کے نوٹس میں آئی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ فرماتے کہ اے فلاں ابن فلاں تم نے یہ کام کیا ہے، آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ اور یہ کام کرنا شروع ہو گئے۔ لہٰذا جو اس خرابی میں مبتلا ہوتا تھا وہ بھی الرٹ ہو جاتا تھا، اور جو اس خرابی میں مبتلا نہیں ہوتے تھے وہ بھی الرٹ ہو جاتے تھے اور وہ اس سے گریز کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ گویا اصلاح کا اور عیوب کی نشاندہی کا بہت ہی حکمت والا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آج کے فساد زدہ معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کرنے والے بن جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو ہم نے ترک کر دی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی ہے، ان سنتوں کو اپنا کر ہم اپنے معاشرے کو خوشگوار بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔